اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت عباس جنہوں نے یہ وصیت کی آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، اس لیے کہ جب عباس جانے لگے تو علی کی بیٹی زینب نے خیمے میں ایک مسند بچھائی، عباس مسند پہ بیٹھ جاؤ، عورتوں کو جمع کیا، ام لیلا، ام بروا، ام رباب، فضا، رقیہ، ساری بیویاں جمع ہو گئی، اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیویو مدینے سے چلتے وقت میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی، میں بڑی شرمندہ ہوں، وہ وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے، میرا عباس جا رہا ہے، اس لیے کہ عباس اس مجاہد کا نام ہے کہ جس کے قتل ہونے کے بعد سروں کو نیک و نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، لیکن عباس کا سر جیسے ہی نو کے نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا زمین پہ گر جاتا تھا، لہذا ایک گھوڑے کی گردن میں عباس کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا۔ یہ جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ماہر نفسیات نے عباس کے چہرے پر نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد اس نے شم سے پوچھا، یہ بتا کہ اس نوجوان کو جنگ کی اجازت ملی تھی یا نہیں ملی؟ شم کہتا ملی تھی، کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کی پیشانی کی شکل بتا رہی ہے کہ اس نوجوان کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، یہ جنگ کی حسرت لے کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آزادارو، یہی غازی عباس کہ جب ترائی نے گھوڑا ڈالا، مشق کو بھرا، علم کو لیا، قیام کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا، دایاں بازو قطع کیا، پھر بایاں بازو قطع کیا، ابھی بھی خواہش ہے کہ سکینہ تک یہ مشق پہنچ جائے۔ اس کے بعد ایک ظالم نے ایک تیر ایسا مشق میں مارا کہ سکینہ کی مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ عباس نے قدم کے ذریعے سے اشارہ کیا، اے حسب وفادار، اب خیمے میں نہ لے جاؤ، شرمندہ ہوں میں سکینہ سے، اب مجھے واپس ترائی کی طرف لے چل۔ ادھر آگے جیسے ہی بڑھے تو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سنسناتا ہوا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جب بھی کوئی آنکھ میں کوئی چیز جاتی ہے تو فطرت کے تحت ہاتھ آنکھ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن عباس کے بازو کر چکے تھے، تیر آنکھ میں لگا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، اتنا طویل القامت تھا، کس میں جرأت تھی کہ عباس کے سر پہ گرز لگا کے گرا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک ایسا کڑیل جوان جو صورت و سیرت میں رسول کے مشابہ تھا، یہ کربلا کا واحد مجاہد ہے کہ جسے اجازت دینے کے بعد حسین زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی ریش مطہر کو ہاتھ میں پکڑا، لیکن کوئی رباب سے پوچھے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، جسے حسین مقتل میں لے کے گئے تھے، آج بھی ہمارے یہاں جب جلوس نکلتا ہے، زلجنا برآمد ہوتا ہے تو ہندو عورتیں اپنے برتنوں میں دودھ لے کے آ جاتی ہے، گھوڑے کے قدموں میں ڈالتی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ عمل کیا کرتی ہو تو یہی کہتی ہے، بابا حسین کا ہم نے سنا ہے کہ